بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے پرسیپشن کی۔ کہتے ہیں پرسیپشن زیادہ امپورٹنٹ ہے ریئلٹی کے مقابلے میں۔ تو پاکستان کی پرسیپشن کیا ہے، پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، پاکستان سے جو خبریں باہر جا رہی ہیں، اس حوالے سے پاکستان کی پرسیپشن کیا ہے، اس کو ہم کمپیئر کر لیں گے بھارت کی پرسیپشن کے حوالے سے، چائنا کی پرسیپشن، یو ایس کی پرسیپشن۔ اس حوالے سے آج میرے ساتھ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی پالیسی میکر جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں۔ اس کے علاوہ جو باہر بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، تو یہ بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پرسیپشن کے حوالے سے کہ پاکستان کی پرسیپشن کیا ہے۔ پھر بھارت کے اندر ان کی فرینڈشپ بہت زیادہ آپ کو نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے تو قمر چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا میرے چینل کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے میرا انٹرویو کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پرسیپشن زیادہ امپورٹنٹ ہے ریئلٹی کے مقابلے میں، تو پاکستان کی سادہ سوال کہ پاکستان کی پرسیپشن کیا ہے پاکستان کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے، معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے؟ آپ باہر بھی ٹریول کرتے ہیں، تو پاکستان کی پرسیپشن کو آپ کس طرح سے جج کرتے ہیں باہر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، پچھلے 15-20 سال میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا نے ہمیں خاص طور پہ دیکھا ہے کہ ہم ان کے پارٹنر تھے دہشت گردی کی جنگ میں۔ تو جب دہشت گردی کی جنگ میں آپ پارٹنر ہیں تو جو مین اس جو فائٹ اگینسٹ ٹیررزم ہے، وہ جو ظاہری بات ہے وہ پاکستان کی فوج نے لڑی ہے۔ تو اب سیاستدان تو اگر آپ دیکھیں مشرف صاحب تھے، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2008 سے 13، پھر 13 سے 18 نواز شریف صاحب تھے، پھر 18 سے آنورڈ عمران خان صاحب، اور پھر ابھی آخری 1.5 سال جو ہے شہباز شریف صاحب۔ تو اس میں جو پرائمری جو انگیجمنٹس ہیں وہ پاکستان کی فوج کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہوئی ہیں۔ تو دنیا ہمیں پاکستان کو دیکھتی ہے فوج کے لینس سے، کہ اس ملک کے اندر فوج ایک ڈومیننٹ رول پلے کرتی ہے، اس کا سیاست میں، پالیسی میں، وار اگینسٹ ٹیررزم میں، ڈیموکریسی کی پروموشن میں ایک فوج کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، آج بھی بات کر رہے ہیں کہ جی میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، فوج سے بات کرنی ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ وہ پرسیپشن ہے، عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان سے کیا بات کرنی ہے، ان سے بات کریں جن کے پاس پاور ہے ایکچولی۔ سو اسی طرح جو باہر کے جو ہمارے پارٹنرز ہوتے ہیں یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، وہ بھی فوج سے بڑے اچھے ان کے تعلقات ہیں۔ تو اگر اس پرسیپشن کو دیکھا جائے تو فوج کی جو پرسیپشن ہے وہ ظاہری بات ہے ملٹیپل لیولز پہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ جی وہ ملک کے اندر سٹیبلٹی فیکٹر ہیں، وہ انہوں نے ملک کے اندر وار اگینسٹ ٹیررزم میں کامیابیاں لی ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی عرب سپرنگ میں آپ نے دیکھا کیا حالات بنے، کس طرح وہاں پہ چیزیں ختم ہو گئیں اور سٹیٹس کتنی کمزور تھیں، دے فیل اوور نائٹ۔ اور سیریا دیکھ لیں اور باقی جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہاں دیکھیں، پاکستان میں ایسے نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ ایک لالسنس ہے، افغانستان ہے وہاں پہ، لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر سٹیبلٹی ہے۔ سو دنیا ہمیں فوج کے لینس سے زیادہ تر دیکھتی ہے۔ سو اس میں اب دیکھیں کہ آپ کے ملک میں ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹ 5 سال مدت پوری کرتی ہے، آپ کے ملک کی گورنمنٹ ہے، سارا کچھ ہے، موجود ہے۔ سو دنیا آپ کے سویلین کمپوننٹ سے بھی ڈیل کرتی ہے، یہ جو پرسیپشن ہے، اور دنیا آپ کے ملٹری کمپوننٹ سے بھی ڈیل کرتی ہے، ملٹری جنہیں ہم ان الیکٹڈ پارٹس انسٹیٹیوشن کہہ لیتے ہیں، ان سے بھی ڈیل کرتی ہے۔ سو ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی باہر سے فورن منسٹر آتا ہے تو وہ فورن آفس بھی جاتا ہے، وہ جی ایچ کیو بھی جاتا ہے۔ سو یہ ان کو کلیئرٹی ہے کہ جس ملک کے ساتھ جو ملک دنیا کے میں امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے فورن آفس سے بھی ڈیل کرتا ہے، جی ایچ کیو سے بھی ڈیل کرتا ہے۔ سو اس لیے جو ہماری پرسیپشن ہے باہر وہ یہی ہے کہ فوج امپورٹنٹ پلیئر ہے، ڈیموکریٹس بھی امپورٹنٹ پلیئر ہیں، فوج نے بڑی اسٹیبلٹی کا بڑا کردار ادا کیا ہوا ہے، اور فوج جو ہے اس نے وہ ڈیموکریسی کو بھی سپورٹ کر رہی ہے۔ اور یہ ریسنٹلی بڑی باتیں آئی کہ ہر جنرل جو آتا ہے، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے جی ڈیموکریسی، جیسے جنرل عاصم منیر پاور میں آئے تو انہوں نے کہا جی کہ جو طاقت کا منبع ہے، جو محور ہے، وہ عوام ہے۔ وہ پارلیمنٹ میں گئے، انہوں نے ان کیمرہ سیشن کیا۔ باقی ان ہاؤس ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، عوام کو یہی پتہ ہے فوج طاقتور ہے، وہ چیزیں مینج کرتی ہے، لیکن جو ریالٹی میں ساری پار تو پارلیمنٹ کے پاس ہے اور وہ اس کو کر بھی رہے ہیں۔ سو لارجلی مجھے تو اس طرح نظر آتا ہے کہ دنیا ہمیں 2 حصوں میں دیکھتی ہے، ایک پارلیمنٹ کو دیکھتی ہے اور ایک ہمارے ملٹری جی ایچ کیو کو دیکھتی ہے، جو یہاں سے وہ اپنی پرسیپشنز بناتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، بڑا ٹیکنیکلی آپ نے اس کی وضاحت کی۔ یہ بتائیے گا کہ بھارت میں پاکستان کی کیا پرسیپشن ہے؟ اکثر چونکہ بھارتیوں کے ساتھ جب میری بات چیت ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ،
تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بات چیت کس کے ساتھ کریں اور کیوں کر بات چیت کریں، ہمیں بات چیت کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھارت کے ساتھ بڑے ان ٹچ ہیں، بھارتی کافی آپ کے فین فالوور ہیں آپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر، اور ویسے بھی آپ کے ساتھ ان ٹچ ہوں گے. تو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے ان کے بارے میں، ان کے ہاں پرسیپشن کیا ہے پاکستان کی؟ دیکھیں بھارت میں بھی پاکستان کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ پچھلے 75 سال سے کہ اس ملک میں فوج بڑی طاقتور ہے، اور یہ ہمیں وہ ایسے اس لینس سے دیکھتے ہیں. پہلے کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فوج نے رول کیا ہے، ڈائریکٹ رول کیا ہے، ابھی وہ دیکھتے ہیں کہ انڈائریکٹلی وہ بڑے پاورفل ہیں. دوسرا وہ ہمیں ظاہری بات ہے کہ اسلامک لینس سے دیکھتے ہیں. ان کو یہ ہے کہ یار یہ ایک اسلامک ملک ہے، اور وہ پھر کبھی ان کی پرسیپشن ہمارے بارے یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے 75 سال انہوں نے ہماری ان سے جنگیں ہوئیں، یہ ایک علیحدہ سوال ہے ہم نے کتنے اگریشن کیے، انہوں نے کتنے کیے. لیکن وہ ادھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے 75 سال جو ہے یہ ایک وار لائک سچویشن میں ہے، اکانومی ڈیونڈل کر رہی ہے. سو وہ کئی تو لوگ انڈیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہوا یہ ہم سے علیحدہ ہو گئے. کئی لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں وہاں پہ حالات کیسے تھے اور ہم کتنے اچھے رہ گئے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پاکستان نے اپنا جو ڈیفنس ہے، اسٹیبلٹی اپنی رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک ادارہ مضبوط ہے، وہ فوج ہے. وہ ہمیں یہاں سے بھی دیکھتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں پولیٹیشینس کے لینس سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ شاید اتنا وہ نہیں ہے اس طرح. تو دوسرا وہ پھر اپنے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہمارے ملک میں تو مسلمان جو ہے انڈیا کے اندر ڈیموکریسی انجوائے کرتے ہیں، پاکستان کے اندر نہیں انجوائے کرتے. سو لارجلی ہماری جو انڈیا میں پرسیپشن ڈاکٹر صاحب بن رہی ہے وہ ہماری اکنامک انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسرٹینٹی، گلوبل آئسولیشن، ان چیزوں کے ارد گرد بن رہی ہے. اور ڈومیسٹکلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج اور سیاستدان جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اینڈ ٹیکنیکلی جیسے عمران خان صاحب پاور میں آئے تھے تو انڈیا میں یہ بڑی بات چلی کہ آئیں ان سے بات کریں، آئیں کیونکہ عمران خان فوج ان کو لے کے آئی تھی تو آئیں ان سے بات کریں. لیکن نریندر مودی نے 370-35 ریووک کر دیا، پھر حالات اور بدل گئے. تو وہ بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بیسیکلی وہ، اور پھر جیسے جنرل باجوہ چاہتے تھے بات ہو، لیکن ایک پیس لوننگ جنرل انہیں کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی کوئی بیل منڈے نہ چڑھ سکی. سو ہمیں وہ اور پھر دوسرا وہ آج کل پاکستان کے نروس سسٹم کے سے بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہے اسٹیٹ جو ہے، سوسائٹی جو ہے یہ کمزور ہو گئی ہے، اس کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، اس کے لوگ جو ہیں وہ مذہبی انتہا پسندی اور نفرت اور یہ جو چیزیں ہیں وہ اس لین سے بھی چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن لارجلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سم ہاؤ پاکستان کے اندر پولیٹیشین لڑ رہے ہیں، فوج نے ملک کو سنبھالا دیا ہوا ہے، لیکن فوج جو ہے اس کا جمہوری اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ رول کرے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر انڈیا پاکستان کے اندر فوج نہ ہوتی تو انڈیا جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیٹ از اے لارجر پرسیپشن. اگر پاکستان کی پرسیپشن کو ہم کمپیئر کریں انڈین پرسیپشن میں تو آپ کو فرق کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو یعنی انڈین پرسیپشن جو ہے دنیا کے اندر وہ کیا ہے، اور وہ اگر بہتر ہو رہی ہے تو کیوں بہتر ہو رہی ہے، اور پاکستان کو اپنی پرسیپشن کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں انڈیا کی جو پرسیپشن بہتر ہو رہی ہے نا، اس کے اندر یہ ہے کہ انڈیا کے جو لیڈر ہیں اس وقت، وزیر اعظم نریندر مودی جو پرائم منسٹر ہیں، 2 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، ان کی دیکھیں پروفائل بہت تیزی سے ہائی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کا ملک بھی بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے. سو آپ دیکھیں کہ انڈیا بھی ترقی کر رہا ہے، ان کا ملک بھی ترقی کر رہا ہے، وزیر اعظم مودی کی پروفائل بھی ہائی ہو رہی ہے. تو لارجلی دیٹ از ایکسیپٹیبل. پھر نریندر مودی صاحب جو ہیں ان کے بارے کی جو پرسیپشن یہ ہے کہ وہ فار ایگزامپل رائٹ ونگ ہندو نیشنلسٹ ایک جو ایک گورنمنٹ ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. سو دنیا باہر ان چیزوں کو نہیں سمجھتی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایز لانگ ایز ٹھیک ہے 3.4 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے، 5th لارجسٹ اکانومی ہے. اس کے بعد امریکہ کے ساتھ $200 بلین کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، $125 بلین کی چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہے. سو دنیا پیورلی ان کو اکنامک اینگل سے اور جو سپلائی چین شفٹ ہو رہی ہے، پھر ان کی کنزیومر وہاں پہ زیادہ ہیں، آبادی زیادہ ہے، تو پھر وہ پیسہ بہت زیادہ ڈیفینس پہ اور ان چیزوں پہ لگا رہے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی ملک جو ہے نا ٹھیک جا رہا ہے، ان کی پرسیپشن اس طرح. پھر اکانومی، پھر وہاں یونیکارنز آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں. تو دنیا انہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ ہمیں ایک پارٹنر ملا ہے. کئی ممالک انہیں پارٹنر سمجھتے ہیں انڈو پیسیفک ریجن میں، کئی ممالک سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اکانومی بڑی ہے، ہمیں اس کو امبریس کرنا چاہیے. اور کئی ممالک ان کے بارے سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ان کے اوپر کویسچن مارک لگانا چاہیے، وہاں پہ ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں، یا مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا، یا ایون ان کی وہاں پہ فار ایگزامپل آج پارلیمنٹ کا افتتاح ہوا ہے تو 19 کی 19 جماعتیں اس افتتاح میں نہیں جا رہی. سو بہت سارے فیکٹر سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن لارجلی کیونکہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ملک اوپر جا رہا ہے،
سو وٹ ایور پرائم منسٹر مودی کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ دنیا اس کو بے فکر ہے. جبکہ پاکستان کے حوالے سے یہاں پہ لیڈرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں, ملک کو کمزور کرتے ہیں. سو عمران خان صاحب جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ میری پروفائل اوپر جائے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک بھی اسی طرح اوپر جائے. سو نہ وہ اداروں کو مضبوط کریں گے, نہ وہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے, نہ وہ جوڈیشری کو مضبوط کریں گے. سو وہ کس کو اپنی پروفائل بلڈنگ سارا ٹائم کرتے رہتے ہیں. انڈیا میں نریندر مودی کے اوپر آتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے کوئی پتہ نہیں $2 بلین اپنی پروفائل بلڈنگ پہ لگا دی. ان کی پارٹی نے بڑا لگایا تھا کہ ہم ایک بندے کو کھڑا کر رہے ہیں. سو کویسچن یہ ہے کہ ہم بھی ایک بندے کی پروفائل کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں, لیکن جب وہ پاور میں آتے ہیں تو وہ انسٹیٹیوشن اس طرح ریفارم نہیں کرتے, یا انسٹیٹیوشن وہ چاہتے ہیں پاور ہمارے ہاتھ میں رہے. جیسے کہ عمران خان صاحب پنجاب اور خیبر پختونخوا کو اسلام آباد سے چلاتے تھے. تو یہ بیسیکلی یہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پرسیپشن یہ ہے کہ یہ ودرڈ ہیں, یہ اس طرح نظام ٹھیک نہیں کرتے جس طرح ان کو کرنا چاہیے. جبکہ بھارت جو ہے وہ گلوبلی ان کی اکانومی بہتر ہونے کی وجہ سے ان کے جو باقی جو جرائم ہیں, جو کسی ملک میں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو حکومتیں کرتی ہیں, ان پہ پردہ ہمارے سارے جرائم سامنے آ جاتے ہیں جو بھی ہم نے کیے ہیں, اور وہ جو ہماری اچھی چیزیں ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں, بیکاز ہم ہر روز وہ کٹورا لے کے کبھی مڈل ایسٹ پہنچے ہیں, کبھی امریکہ کے کبھی پیرس کلب جا رہے ہیں. سو سارا ٹائم ہماری فائنانس منسٹری لون ریسٹرکچرنگ کرا رہی ہے, کبھی فلڈس کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں. ابھی تو سارے جو بیرون ملک میں لوگ بیٹھے ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ پاکستان میں فلڈ نہ آ جائے, نہیں تو پیسے دینے پڑ جائیں گے. سو اس طرح کی بھی چیزیں, مونسون آ رہا ہے. سو آپ اگر لوگوں سے ملیں جو ہیں فارنر سے یا باہر لوگوں سے اپنے ان ٹچ کریں تو وہ کہتے ہیں یار پیسے بھیجنے پڑیں گے. سو یہ فیکٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیٹ از ویئر دی پرسیپشن از. بہت شکریہ چیمہ صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. اگلے سیشن میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چائنا اور US پرسیپشن میں بات کریں گے, ان کی ٹسل کے اوپر بات کریں گے, اس میں پاکستان انڈیا کا کیا رول بنتا ہے اس پہ بات کریں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.